آج ہے 13 نومبر اور آج پوری دنیا میں جو ہے ورلڈ کائنڈنس ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. پاکستان میں اس کا رجحان تو نہیں ہے لیکن یہ دن منانا بڑا ضروری ہے تاکہ ذرا مہربانی کا جو جذبہ ہے نا وہ ہونا چاہیے. I disagree to that. ہمارے ہاں پچھلے سالوں میں دیوار مہربانی بنایا گیا. لوگ ہیں ہمارے ابھی اچھے ہیں. نہیں دن کا ذرا وہ چلیں تو ہم منا لیتے ہیں نا. آپ ہم پروگرام کے بعد یہ کیک منگا رہی ہیں, اس پہ ہم ورلڈ کائنڈنس ڈے لکھ کے اس کو کاٹیں گے. تو اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں اس پہ. موٹیویشنل اسپیکر عمیر جلیوالہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمیر بھائی گڈ مارننگ, السلام علیکم. اور ورلڈ کائنڈنس ڈے, اور ہم ہمیشہ اپنے آپ کو نیگیٹو پورٹری تو کرتے ہیں بٹ ہماری یوتھ جو ہے نا وہ بڑی زبردست ہے, اور اس کی ایک مثال ہم نے دیکھی کہ ہماری یوتھ اٹھی اور اس نے جگہ جگہ پہ دیوار مہربانی بنانا شروع کی. آبویسلی انہوں نے بھی یہ باہر ممالک سے بورو کیا اس کو, بٹ ویئر ڈو وی اسٹینڈ آن دس میجر عمیر؟ جی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بڑا کنفیوز کرتی ہیں. ہمیں لیک آف کائنڈنس نظر آتی ہے پبلک سپیسز پہ. لوگ قطاروں کا خیال نہیں رکھتے. کچھ سینئر لوگ جو ہمارے درمیان کھڑے رہ جاتے ہیں, جوان لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں, خواتین کو چیلنجز فیس ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی تصور کریں کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ٹاپ ممالک میں شمار کیا جاتا ہے جب باری آتی ہے فلینتھروپی کی, یعنی لوگ کتنا پیسہ آگے دیتے ہیں. ہمارے ملک میں سڑکوں کے اوپر آپ کو دسترخوان نظر آئیں گے. 50% لوگ غربت کی سطح سے نیچے ہیں لیکن بھوکے کم لوگ سوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کائنڈنس نہیں ہے. انفیکٹ ہمارے دین سے بہت زیادہ کائنڈنس ہمارے اندر آتی ہے. حدیث میں جیسے ہے کہ ہم میں سے جو کائنڈ نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے. کائنڈنس کی کمی ایمان کی کمی کو ظاہر کرتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کائنڈنس نہیں ہے. آئی تھنک پاکستان جنرلی بہت لونگ ملک ہے, اپنے دروازے کھولتا ہے, ہاسپٹیلٹی دکھاتا ہے, اجنبیوں کا خیال رکھتا ہے, باہر سے آئے ہوئے کو خاص ٹریٹمنٹ دیتا ہے. تو یہ تمام جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پہ کائنڈنس نظر آتی ہے. لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ کچھ جگہوں پہ ہماری بالکل سینسٹیوٹی نہیں ہے, اور شاید ہمیں خود وہ رویہ نہیں ملا تو ہم وہ سمجھ نہیں پاتے. وہاں پہ دینا تو چیلنجز بھی ہیں. نہیں اگر چلیں ہمیں وہ خود نہیں ملا اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ہم اتنے کڑوے تو نہیں رہ سکتے نا. ہم ایسے کیسے بدلیں اپنے آپ کو یا اپنے ایسے کسی قریبی کو جو تھوڑا سا کڑوا ہو گیا؟ جی ایک تو دیکھیں, خود کڑوا ہونے والے کے ساتھ آپ بھی اگر کڑوے ہو جائیں کبھی کبھی یہ بھی اسٹریٹجی کام کر جاتی ہے. کہتے ہیں نا کہ اپنی میڈیسن کا ذائقہ آپ نے چکھا دیا سامنے والے کو. لیکن کائنڈنس ایک سپریم فارم آف ریزسٹنس ہے. آپ ایک شخص کی بات کر رہی ہیں, میں ایک نظام کی بات کرتا ہوں. میں ایک ایسی قوت کی بات کرتا ہوں جو کہ ماضی میں قوموں نے فیس کی, آج فلسطین والے فیس کر رہے ہیں. ایسے لمحات میں کائنڈنس دکھانا فارم آف ریزسٹنس ہوتا ہے, سامنے والے کا دل پگھلا دیتا ہے. اور آپ جانتی ہیں اسلامی تاریخ سے یہ کتنا خوبصورت ہتھیار رہا اللہ کے بھیجے ہوئے اللہ کے خاص لوگوں کا, ان کے ارد گرد کے صحابہ کا, کہ ان کے مزاج نے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے زیادتیاں کی, اس نے جس نے اللہ کے نبی کی چاچا کے کلیجے کو کھایا, اس کو معاف کرنا, وہ پڑوسی, اس طرح کی کتنی مثالیں ہیں. اور وہاں پہ بالکل اپوزٹ فتح مکہ کے وقت کے عام معافی کا اعلان. تو یہی تو وہ رویہ تھا, یہی تو وہ کائنڈنس تھی جس نے دل جیت لی اور جس نے اسلام کو ایک عالمگیر دین کے طور پہ سامنے لے کر آیا. سو اس شخص کو ڈیفینیٹلی آپ کے گھر میں آپ جہاں فیس کرتے ہیں سخت باس کے ساتھ ہر وقت لڑائی کام نہیں کرتی. انفیکٹ وہ آپ کو مسئلے میں ڈال سکتی ہے, آپ کی جان کو. لیکن وہاں پہ آپ کا نرم ہونا, سامنے والے کو انسان تصور کرنا, آپ کے اندر ایک خاص قوت لے کر آتا ہے اور سامنے والے کو بڑا آپ کو مختلف نگاہ سے دیکھنے کا موقع دیتا ہے. میں اس کو ایسے کہوں گا. اور عمیر ایک معاشرہ سمجھا جاتا ہے اپنی کائنڈنس کی وجہ سے. ہم انسان ٹو انسان بات کر رہے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا جو سیکٹر ہے جانوروں کا, ہم دیکھتے ہیں آئے دن کبھی کسی کسی گدھے کے ساتھ اس کی دم رپچر کر دی, اونٹنی کا پیر کاٹ دیا. یہ بھی ایک معاشرے کی طرف ہمیں مبذول کراتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, اور وہ بھی ایک لیونگ کریچر ہے, اس کی طرف بھی اتنا ہی زیادہ کائنڈ ہونے کی ضرورت ہے جتنا انسان کو انسان کی طرف ہونے کی. جی میں بچپن میں جب جانور لے کر آتے تھے عید کے موقع پہ تو گدھا گاڑی پہ لے کر آتے تھے. تو گدھا گاڑی پہ جہاں بیلٹ لگا ہوا ہوتا تھا گدھے کو باندھنے کا, تو وہ بیلٹ بروز کر دیتا تھا. تو وہ جہاں پہ بروز ہوتا تھا نا وہ وہاں پہ انگلی لگاتے تھے تو گدھا تیز بھاگتا تھا. تو سوشل میڈیا کے دور میں یہ عوامی ہو جاتا ہے, ورنہ یہ سڑک ہم نے دیکھا ہے بچپن سے.
कुत्ता हमारे लिए नापाक जानवर ऐसा तस्वुर में बैठ गया कि हमने सड़क पे उनको ख्वार कर दिया, हम मारते हैं। लेकिन साथ साथ हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि एनिमल शेल्टर्स जिन्होंने लगाए हुए हैं उनको सपोर्ट करते हैं। मैंने क्लिफ्टन पे ऐसी बच्चियों को देखा जो कि आम सड़क वाले जानवरों का ख्याल रखती हैं, मरहम पट्टियाँ करते हैं लोग। तो ये दोनों तरफ नज़र आता है। और जैसे मैंने कहा कि देखें, आपको जो मिलता है आप वही आगे देने के अहल होते हैं, और हमारे मुल्क में इंसानों को इंसानों वाला ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो हम जानवरों को तो डेफिनेटली हमारे तस्वुर में जो जानवर लफ्ज़ है ना, हम वैसा ही ट्रीटमेंट उनको ऑफर करते हैं मैनी टाइम्स। आप बिल्कुल ये बात दिमाग से ना निकालें कि इस मुल्क में तालीम की कमी है। ज़्यादातर लोगों के तजुर्बात अच्छे नहीं हैं, बड़े होते हुए उनके इर्द गिर्द हालात अच्छे नहीं हैं, तो जो देखते हैं वैसे बन जाते हैं। लेकिन अगर आप तालीम वालों की बात करेंगे, आप उन लोगों की बात करेंगे जिन्हें अल्लाह ने नवाज दिया, जो बेहतर मुकाम रखते हैं, उनसे आप ये रवैये कम देखेंगे। आप देखेंगे कि उन्हीं के दरवाजे खुले हुए हैं, उन्हीं के बटवे खुले हुए हैं, उन्हीं का ये बहुत सारों का मिजाज है, जिसकी वजह से ये मुल्क बेशुमारी के बावजूद चलता रहता है और मुस्कुराता रहता है। एब्सोल्युटली, और थैंक यू सो मच। और इसी मैसेज के साथ हमारे पास जस्ट 30 सेकंड से टू रैप द थिंग्स। करोगे मेहरबानी अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। मेहरबानी कीजिए, बी काइंड टू योर नेबर्स, बी काइंड टू योर किड्स, बी काइंड टू योर ओन सेल्फ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।